کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو سب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے، داڑھی پر تازہ پانی کے آثار تھے، جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ تھے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا۔ خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چارپائی پہ خود بھی لیٹ گئے، لیکن میں طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس طاق میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے۔ ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، فجر پڑی، سارا دن معمولات میں گزرا، باغ میں گئے، گوڈی کی، کھجوریں توڑی، جو بھی معمولات تھے، ظہر پڑی، کھانا کھایا، دوپہر عصر ہوئی، مغرب ہوئی، اگلی رات ہوئی تو پھر میں طاق میں رہا۔ شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دیے ہوں، تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے، تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو آج تو اپنے معمولات پہ آ جائیں گے۔ طاق میں رہا، لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے، کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے۔ تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے، تو بس معمول کی نیند، کروٹ بدلیں تو رب کا نام۔ جب صبح اٹھے، ناشتے پہ بیٹھے، تو میں نے کہا میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے نہیں اے عبداللہ، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے، تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا، یہی میرا معمول زندگی ہے۔ لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے۔ تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے۔ تو جب یہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر جنت کی راہیں ملیں گے۔ ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، اس کا بغض، اس کی دشمنی، اس سے بیر، یہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، اس کو یہ منصب مل گیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ہم اکٹھے چلے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا، رشتہ دار کی ٹینشن، ہمسایوں کا مسئلہ، شریکوں کے معاملے، کیا کیا معاملے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے۔ ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا، اس کو پیار سے بھرنا تھا
کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا